بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج قرآن کریم کے مشکل الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے، اس لیے کہ کچھ مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں جن کو پڑھنا مشکل معلوم ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو غلط پڑھ جاتے ہیں۔ تو آج مشکل الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ آپ حضرات پوری ویڈیوز سماعت فرمائیں اور دیکھیں۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آیت نمبر 51 ہے سورہ یونس کی اور پارہ نمبر 11 ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یونس ہی میں 91 آیت نمبر ہے، اس میں بھی ایک مقامات آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی اسی طرح سے لکھا ہوا ہے۔ تو ایسے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر ایسے لکھے ہوئے ہیں، تو ایسے مقامات کو کس طرح سے پڑھا جائے اور کس طرح سے اسے ہجے کیا جائے، آج کی ویڈیوز میں پوری بتایا جائے گا اور قاعدہ کلیہ بتایا جائے گا، جس سے آپ حضرات اس کو پڑھنا بالکل آسانی کے ساتھ سیکھ جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن۔ یہاں پر حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس کے اوپر پھر مد ہے اور پھر لام میں جزم ہے اور پھر حمزہ کے آگے حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ تو حمزہ کو لام سے ملائیں گے تو ہجے کس طرح سے کریں گے، کس طرح سے ملائیں گے؟ حمزہ لام کھڑا زبر آل، اوپر مد، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زبر نا۔ تو اس مد کو مد لازم کہا جاتا ہے اور مد لازم کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ الآن وقد کنتم به تستعجلون۔ ایک مرتبہ اور دیکھ لیں۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ دوسرے مقامات پر اسی طریقے سے ہے، سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 91 میں اس میں لکھا ہوا ہے الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ یہاں پر بھی حمزہ کے اوپر یعنی الف کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد والا حرف جزم ہے۔ تو حمزہ لام کھڑا زبر آل اس طرح سے ہونا چاہیے، لیکن اوپر میں مد ہے، تو جب مد آ جائے تو کھینچتے ہوئے اس کو لام کے ساتھ ملا دیں گے۔ کیسے؟ حمزہ لام کھڑا زبر آل، اوپر مد، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زبر نا، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ اسی طرح سے ایک آیت ہے جو مد جس کو پڑھنا دشواری ہوتی ہے اور اسے بہت سارے لوگ غلط پڑھتے ہیں، آپ حضرات اس کو بھی پڑھنا سیکھ لیں تاکہ آپ ایسے مقامات کو بآسانی پڑھ سکیں۔ یہ سورہ نساء میں ہے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر یہاں پر ہے 118 بھی ہے اور 119 بھی ہے۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اب یہاں پر لام میں بھی تشدید ہے، نون میں بھی تشدید ہے، تو ضاد کو لام سے ملائیں گے اور لام کو نون سے ملائیں گے تو کس طرح سے ہو جائے گا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ،
اسی طریقے سے اس سے آگے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، یہاں پر بھی نون میں تشدید ہے، پھر آگے والا نون میں تشدید ہے، تو یہاں پر سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے آگے وَلَآمُرَنَّهُمْ، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اب اس کے بعد والا لفظ بھی یہ بھاری ہے، زبان کو بار بار کھلائیں گے، بار بار استعمال کریں گے، تب جا کے اس کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ، فَلَيُبَتِّكُنَّ، تو تا میں تشدید ہے، پھر نون میں تشدید ہے۔ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اب اس سے آگے دیکھیں فَلَيُغَيِّرُنَّ، فَلَيُغَيِّرُنَّ، تو غین یا سے مل رہا ہے، یا میں تشدید ہے، تو یا کو پڑھنے میں سختی ہوگی، اور پھر را نون سے مل رہا ہے، تو پھر اس کو بھی سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو پوری آیت اس طرح سے پڑھیں وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ تو جب آپ بار بار مشق کریں گے ایسی جگہوں پر جہاں پر تشدید ہو اور کچھ مشکل الفاظ ہوں، تو پھر اس کو آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کی زبان میں وہ آیت بآسانی آ سکتی ہے۔ تو دیکھ لیے کہ آپ حضرات جو مشکل الفاظ ہیں یہ پہلی یہ آپ دیکھیں اور اس کو یاد کر لیں، انشاءاللہ اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔